الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى ما بعد۔ اللہ تعالی نے طہارت اور پاکیزگی کو جو پسند فرمایا، اس سلسلے میں وضو اور تیمم کی بات ہو رہی تھی۔ اور پھر یہ بات شروع ہوئی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کا استعمال جو فرمایا ہے تو عام طور پہ 1 لیٹر 1.25 لیٹر کی مقدار میں وہ پانی سے وضو کر لیتے تھے، اور نہانے کے لیے مختلف روایات آئی ہیں، اور یہ بھی ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 سے 5 لیٹر پانی سے غسل فرما دیا۔ اور روایات میں آتا ہے صحیح بخاری وغیرہ میں، جیسے عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہانا تھا اور میں نے بھی، تو ہم دونوں نے غسل خانے میں ایک ایسا برتن رکھا جس میں لوگ دودھ ڈالا کرتے تھے، بڑی لگن سمجھ لیں، بڑا ٹب سمجھ لیں، اور اس میں جو انہوں نے فرمایا ہے آج کل کے حساب کے مطابق 13-14 لیٹر پانی آ جاتا ہے۔ اور آپ نے فرمایا اس برتن کے ایک کنارے پہ آپ نہا لیتے تھے اور دوسری طرف میں نہا لیتی تھی، اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتی تھی کہ لی آپ پانی تھوڑا سا بچا دیں میرے لیے بھی، پھر میں کہتی تھی کہ کچھ پانی رہنے دیں، میں نے بھی نہانا ہے۔ اس لیے فقہا نے اسی حدیث سے یہ استنباط کیا ہے کہ شوہر اور بیوی کے لیے سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخن تک ایک دوسرے کو دیکھنا جائز ہے، اور جواز کی دلیل انہوں نے یہی دی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اہلیہ کے ساتھ ایک ہی برتن سے پانی لے کے غسل فرمایا۔ حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت پانی سے نہائے، اور وہ ہے وفات سے پہلے۔ یہ سارے غسل ایسے ہیں کم پانی سے نہانے والے جو واجب ہو جائیں، ضروری ہو۔ اور اگر کوئی آدمی اپنے جسم کو ٹھنڈا یا گرم کرنا چاہے تو پھر جتنا مرضی پانی استعمال کرے۔ ایک آدمی اس لیے نہا رہا ہے کہ ٹھنڈک حاصل کرنی ہے تو پھر جتنی دیر مرضی پانی میں بیٹھا رہے، جتنا مرضی پانی استعمال کر لے۔ اور ایک آدمی گرم پانی سے نہا رہا ہے اور اسے سردی محسوس ہوتی ہے تو پھر وہ جتنا مرضی پانی گرم استعمال کرے جب تک کہ اسے اطمینان نہ ہو جائے۔ اور یہ اس وجہ سے ہے جیسے میمونہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہاتے تھے اور کبھی میں تولیہ پیش کرتی تھی تو اپنے جسم مبارک کو اچھی طرح سے خشک کر لیتے تھے، اور کبھی میں تولیہ پیش کرتی تھی تو مجھے اشارے سے منع فرما دیتے تھے کہ ضرورت نہیں۔ اور اس سے ہم نے یہ نتیجہ نکالا
کہ کبھی وہ زیادہ دیر تک ٹھنڈک کو پسند کرتے ہیں تو جسم سے پانی کو خشک نہیں کرتے، اور کبھی خشک کرنے کی ضرورت ہوتی تھی تو کر بھی لیتے۔ اور اسی بات کی دوسری دلیل یہ ہے کہ وفات سے پہلے جب آپ کو شدید بخار ہو گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ دشوار ہو گیا کہ پاس بیٹھنے والوں کی بات تک کو وہ برداشت کر لیں، تو فرمایا جو لوگ میرے پاس ہیں انہیں کہو باہر چلے جائیں، باہر جا کر بات کریں۔ اور پھر فرمایا کہ مدینہ منورہ کے 7 مشہور کنویں، ان 7 سے پانی کو منگاؤ، اور ایک بڑے ٹب میں اس پانی کو ڈلوایا۔ اور یہ جو اب ٹب ہوتے ہیں ایسے ہی اس زمانے میں لوگ پتھر سے تیار کرتے تھے، اس میں لیٹ جاتے تھے، تو 7 مشکیزیں پانی کے لائے گئے اور انہیں ڈیلا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں بیٹھے، اور یہاں تک کہ بخار ٹوٹ گیا اور آپ پر کپی طاری ہو گئی، اور اپنا بس کرو مجھے اٹھنے۔ اس سے دلیل لی ہے فقہا نے کہ غسل اگر گرمی یا سردی کے لیے کرنا ہو تو پھر وہ انسان کا اپنا اطمینان کی بات۔ یہ ساری باتیں در حقیقت اس لیے ہیں کہ لوگ پاک رہیں، اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو یہ بتایا کہ وہ جمعے کے دن نہا کر آئیں، اور آپ نے فرمایا ایک جگہ پہ کہ ضروری ہے تم میں سے ہر مسلمان جمعے کے دن نہا کر آئے۔ جب لوگوں نے نہانا شروع کر دیا اور عام طور پر لوگ صاف رہنے لگے تو پھر آپ نے فرمایا اچھا بھائی تم میں سے جس کو میسر ہو وہ جمعے کو نہا لے، اور نہ میسر ہو، کوئی مصروفیت ہو، پانی نہ ہو، کوئی اور وجہ ہو، تو فرمایا اچھا وہ وضو کر کے آ جایا۔ اور ساری احادیث پہ آپ غور کریں تو خلاصہ اس کا یہ ہے کہ جہاں بھی اجتماع ہے مسلمانوں کا وہاں پر نہا کر جانا اور خوشبو لگا کے جانا مستحب ہے۔ ساری احادیث کا خلاصہ یہ، جنازہ ہے، نکاح ہے، جمعہ ہے، نماز ہے، کوئی تقریب ہے، جتنے بھی بڑے اجتماعات یا چھوٹے اجتماعات ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے تھے کہ نہا کر اور خوشبو لگا کے آؤ، اور بسا اوقات یہ بھی فرما دیتے تھے کہ اچھے کپڑے پہن کے آؤ۔ پھر یہ فرمایا کہ کیا تم سے یہ نہیں ہو سکتا کہ جمعے کے دن کے لیے ایک الگ سے جوڑا رکھ دو جو تم عام دنوں میں نہ پہننا اور صرف جمعے کے دن پہن کے آیا کرو۔ ایک ایک چیز کا خیال رکھا ہے۔ ہم لوگ سفر کرتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی سفر کرتے تھے، اور حدیث میں آتا ہے کہ آپ منع فرماتے تھے کہ رات کو گھر مت پہنچو، فرماتے تھے گھر پہنچنے کا وقت تو یہ ہے کہ تم صبح پہنچو رات کو سفر کر کے، اور یا پھر گھر آنے کا وقت یہ ہے کہ تم شام کے قریب قریب واپس آ جاؤ۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ گھر میں لوگ سوئے ہوئے ہیں اور ایسے نہ ہو کہ تمہاری وجہ سے گھر والوں کی نیند خراب ہو۔ یہ حدیث سنانی چاہیے ان بچوں کو جو 12 اور 2 بجے گھر رات کو واپس آتے ہیں، اور ماں کو، بیوی کو، کسی کو اٹھنا پڑتا ہے اور وہ انتظار میں بیٹھی رہتی ہے کہ کب چھوٹے واپس آئیں اور کب ہم سوئیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات گئے گھر مت واپس آیا کرو۔ دیکھو ایسے نہ ہو کہ تم اپنے گھر والوں کو کبھی اس حالت میں دیکھ لو جو حالت پسندیدہ نہیں ہے۔ گھر میں آدمی ایسی ہوتا ہے،
سویا ہوا اٹھے، باپ ہے، ماں ہے، کبھی کپڑے پہنے ہوتے ہیں نہیں پہنے ہوتے، بے ترتیب ہوتے ہیں، حالت ایسی ہوتی ہے کہ غصہ دوسرے کو آ جاتا ہے، یہ کیا مصیبت ہے اس وقت اٹھ کے دروازہ، تو کون پسند کرتا ہے غصے کو؟ تو فرمایا ایسے نہ ہو کہ گھر والے تمہیں اس حال میں ملے جو تمہیں پسند نہ ہو، جو تمہیں گوارا نہ ہو، اس لیے رات کو مت آیا کرو، یا صبح آؤ یا شام کو آ جاؤ، مطلب یہ کہ دوسروں کو تکلیف نہ پہنچے، اتنا خیال رکھا ہے دوسروں کو ڈسٹرب نہ کرنے کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم گھوڑوں اور اونٹوں پر سفر کرتے ہو، اور جب تم بہار کے موسم میں اور گرمی کے موسم میں جب اگی ہوئی ہوتی ہیں فصلیں اور گھاس، آرام سے سفر کرو اور جانوروں کو ان کا حق دو۔ مطلب یہ کہ سفر میں جا رہے ہو، گھوڑا ہے، اونٹ ہے، کوئی چیز ہے، اسے اس کا حق دو کہ اگر جانور ٹھہر کے کہیں چرنے لگتا ہے تو اسے چرنے دو۔ اور فرمایا جب فضا آ جائے اور جب زمین میں گھاس اگنا بند ہو جائے تو پھر جلدی سفر کیا کرو تاکہ اپنے ٹھکانے پر پہنچ کے تم اپنے جانور کو کھانا کھلا سکو۔ اور دیکھو آپ اندازہ کریں دوسروں کی تکلیف کا کتنا احساس ہے۔ فرمایا دیکھو راستے جو مقرر ہیں، رات کو اگر تمہیں سفر میں رکنا پڑے تو ان راستوں کو استعمال نہیں کرنا۔ اللہ کی ایک اور مخلوق جانور رات کو راستوں میں نکل آتے ہیں، کیڑے مکوڑے سانپ بچھو یہ چلتے پھرتے رہتے ہیں۔ فرمایا ایسے نہ ہو کہ تم کسی راستے پہ لیٹ جاؤ اور ان جانوروں کو تنگی محسوس ہو اور رات کو ایک جگہ سے دوسری جگہ نہ جا سکے۔ جانوروں تک کے متعلق تکلیف دی دے گی، اسی لیے اگر آپ یہ بات سنیں غور سے تو عرض کروں، اچھی طرح غور سے سنو اور اسے عمل کی نیت سے سنو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آذان دیتا ہے، لوگوں میں مؤذن مشہور ہو جاتا ہے نا، وہ کہتے ہیں مؤذن صاحب کی طرف آذان نہیں ہوئی۔ فرمایا جو آذان دیتا ہے اسے بتانا کہ وہ قبر کے سوال و جواب اور عذاب اور حشر کے دن کے عذاب سے محفوظ ہو گئے۔ جو آذان دیتا ہے مؤذن وہ قبر کے سوال و جواب، عذاب اور حشر کی وحشت سے فرمایا محفوظ ہو گیا۔ کیوں؟ اور اس کا دوسرا رخ کیا ہے؟ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا یہ جو لوگ بدتمیز ہیں، جنہیں بولنے کا ڈھنگ نہیں آتا، یہ کیوں کہا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اللہ کے رسول اس امت کی تباہی کب ہوگی؟ فرمایا جب تمہارے عہدے جاہلوں اور کمینوں کے ہاتھ آ جائیں گے تو تم سمجھ لینا میری امت برباد ہوگی۔ ان پڑھ لوگ، کمینے لوگ جو خاندانی تھے ہی نہیں حکومتوں میں آ گئے، فرمایا سمجھنا میری امت برباد ہو جائے گی۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اس چیز پہ اعتراض کیا کہ بدتمیز لوگ جن کی کوئی تربیت نہیں ہوئی ہوتی، فرمایا یہ بک بک کرتے رہتے ہیں اور لوگوں کو انہیں جواب کیوں نہیں دیتے؟ لوگوں نے عرض کیا امیر المومنین ہم ان بدماشوں کی زبان سے ڈرتے ہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اچھا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بد زبانی کرنے والے قیامت میں اللہ کے ہاں گواہ کے طور پہ پیش نہیں ہوں گے، جبکہ اللہ نے کہا ہے وہ ایمان والوں کو گواہ بنائے گا اپنی توحید پہ۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں مؤذن کے متعلق کہا نا یہ بات غور سے سننے کی ہے۔ فرمایا وہ عذاب قبر اور سوال جواب اور حشر سے محفوظ ہو گیا۔ فرمایا لوگوں جس کی زبان کے ڈر سے لوگ اس کے سامنے بولنا چھوڑ دیں اسے قبر میں عذاب بھی ہوگا اور وہ سوالات کا بھی شکار ہوگا۔ یہ کوئی چھوٹی سی چیز نہیں کہ قبر کا عذاب بھی ہوگا
اور سوالات بھی ہوں گے، اور حشر کے دن وہ مصیبت میں گرفتار ہو جائے گا۔ اس کی زبان کا یہ تھا کہ تکلیف دیتا تھا لوگوں کو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں راستے میں سونا بھی نہیں ہے نا، جانور جو راتوں کو آرام سے گھومتے پھرتے ہیں ان کو کوئی تکلیف پہنچائے، مؤذن کو عذاب نہیں ہوگا، اسی کو خدا کی طرف دعوت دیتا ہے، اور اس کو عذاب ہوگا قبر، اور قبر کا عذاب کوئی چھوٹی سی چیز نہیں۔ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ عنہ کی قبر میں اترے، حضرت عمر اور بکر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم جنازہ لے کے کھڑے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ پڑھا کر اپنی بیٹی کی قبر میں لیٹ گئے، بہت دیر لیٹے رہے، اور ہم نے دیکھا بیٹی کی وجہ سے ان کی آنکھوں سے مسلسل آنسو گر رہے ہیں، اور جب باہر نکلے تو آپ خوش تھے۔ ہم نے تدفین کے بعد کا اللہ کے رسول کوئی خاص بات لی، آپ نے فرمایا جب میں قبر میں لیٹا تو مجھے قبر کا عذاب یاد آیا، اور میں نے کہا اللہ یہ میری بیٹی ہے، اور اے رب اس سے تیری راہ میں بہت تکلیفیں اٹھائیں، اور میں نے اللہ کو کہا کہ اللہ وہ دن بھی جب میری بیٹی کو اونٹ سے گرا دیا گیا تھا، اور اے پروردگار وہ دن بھی جب اس کا بچہ ضائع ہو گیا اور یہ کئی سال اس تکلیف میں بیچاری رہی ہے، حتیٰ کہ اب تیرے پاس حاضر ہوئی ہے اسی تکلیف اور اسی بیماری میں۔ تو فرشتوں نے مجھے کہا کہ اللہ نے کہا آپ اٹھ جائیں، آپ کی بیٹی سے کوئی سوال جواب نہیں۔ آپ نے فرمایا میں باہر آ گیا، مجھے خوشی ہوئی کہ میری بیٹی کی قبر سکون کی جگہ، یہ قبر کا عذاب اور سوال جواب کوئی چھوٹی چھوٹی باتیں، سب سے پہلی چیز موت سے جو چھن جاتی ہے انسان کا اختیار ہے، اس لیے اس زبان کو سوچ لے کیسے استعمال کرنا ہے، اگر ہٹ گیا کہیں حد سے بس زبانی پہ آ گیا۔ سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کے ایک آدمی نے گالیاں دی اور ابوبکر رضی اللہ عنہ چپ ہو گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے عرض کیا اللہ کے رسول غصہ مجھے بڑا آیا مگر میں چپ ہو گیا۔ آپ نے فرمایا ابوبکر تم نے ٹھیک کیا، تم نہیں دیکھ رہے تھے، میں دیکھ رہا تھا کہ اللہ کے ایک فرشتہ اس کی گالیوں کا جواب بھی دے رہا ہے، اس سے دعا بھی دے رہا ہے۔ فرشتوں کی بددعائیں لگ جاتی، اس لیے مؤذن کا کہا اسے خوشخبری سناؤ، وہ بڑا بشارت والا آدمی ہے، کوئی سوال جواب نہیں، نہ قبر میں نہ وہاں، اور جس کی زبان حد سے زیادہ چلے اذیت تکلیف دیتا ہے۔ منع کیا کہ راستوں میں نہیں سونا، منع فرمایا کہ اپن تو راستوں پہ بیٹھو نہیں، اور کہا اگر بیٹھنا ہی پڑ جائے تو راستے کا حق ادا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں راستے کا حق ادا کرو، جب روڈ پہ چلو، جب فٹ پاتھ پہ چلو۔ کیا حق ہے؟ آپ نے فرمایا راستوں میں تھوکنا نہیں، اس عادت پہ قابو پانا چاہیے۔ اسلام آباد میں آپ پیدل کہیں نکلے جگہ جگہ تھوکے ہوئی چیزیں ملتی ہیں، اتنی طبیعت خراب ہوتی ہے کہ یا اللہ کرے کیا آدمی جائے کہاں۔ کرکٹ گراؤنڈ میں نیشنل انٹرنیشنل لیول کے کرکٹر اور ادھر منہ کر کے تھوک رہے ہیں، یا اللہ کسی نے تمیز نہیں سکھائی۔ یہ فرق ہے علم سیکھنے میں اور نہ سیکھنے۔ ہمیں آگے چلنا چاہیے، مثبت چیزیں سیکھنی چاہیے، پازیٹو چیزیں۔ ایک صاحب نے فون کر کے کہا کہ میں لوگی میں اسلام کے خلاف آپ کبھی نہیں بولے۔ ہم نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سیکھنے کی باتیں ختم نہیں ہوتی، جس دن ختم ہوگی اس دن کسی کے خلاف بھی بات کر لیں۔ ہمیں تو اتنی فرصت نہیں ملتی کہ یاروں کو صحیح طریقے سے یاد رکھیں، دشمنوں سے نفرت کے لیے بھی تو وقت چاہیے نا، وہ جب ہوگا تب دیکھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خبردار راستوں میں تھوکنا نہیں،
فرمایا راستوں کو صاف رکھو، اور اگر کوئی گری پڑی چیز نظر آ جائے تو اٹھا کر اس کے مالک تک پہنچاؤ، اور آپ نے فرمایا اپنے راستوں کو صاف رکھنا، اور حق بنتا ہے کہ اگر کوئی رک کر تم سے کوئی چیز پوچھے تو اسے بتا دینا۔ اور ایک بات تو بہت ہی عجیب فرمائی، فرمایا راستے میں ایک آدمی کو میں تمہیں بتاؤں، صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں تمہیں بتاؤں، راستے میں ایک آدمی جا رہا تھا، اس سے پتھر دیکھا اور اس نے اپنی سواری کو روکا اور پتھر اٹھا کر دوسری طرف کر دیا، کنارے پہ رکھ دیا تاکہ آئندہ جو سواری آئے وہ آرام سے جائے۔ شکر اللہ لا، اللہ نے کہا فرشتوں میرے بندے نے بڑا ہی اچھا کام کیا ہے، راستہ ٹھیک کر دیا ہے، وہ پھر اللہ ما تقدم من ذنبہ، میں مالک ہوں نا، جتنی اس کی پچھلی زندگی گناہ سب معاف ہو۔ راستوں کو صاف رکھنا ہے، اس لیے اسلام آباد کو صاف رکھنا چاہیے، اپنے شہروں کو صاف رکھنا ہے، اپنی گلیوں کو صاف رکھنا ہے، خود صاف رہنا ہے، راستوں میں نہیں تھوکنا۔ اگر خدا نہ خاصہ کوئی ایسی ضرورت ہے پڑ گئی تو گھر سے نکلنے کی کیا ضرورت ہے، آدمی واش روم میں جائے، اپنی ضرورت پوری کرے۔ انشاءاللہ آئندہ سے نماز کو شروع کریں گے کہ نماز سنت کے مطابق کیسے پڑھیں۔